اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون دین کے ساتھ منافق ہے۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیار دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس نفسہ نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم سب کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ پیار دوستو، صحابہ کرام رویا بھی کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں ہو جائیں۔ پیار دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا بھی کرتے تھے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا یا آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیار دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودی نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو ایمانت دار بنا دیا جائے گا اور ایمانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ آج دجال آ جائے گا۔ پیار دوستو، حضرت اسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا بیان فرمایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے، پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا
کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی۔ پیار دوستو، قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روح زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے عذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اسے کانا اس لیے کہتے کیونکہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ پس اس کی جنت جو ہے جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جو ہے وہ جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیار دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا، دجال دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کے دائیں طرف ہوگا، ایک دجال کے بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ پھر دوستو، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا، بے شک تو نے سچ کہا ہے۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیح اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے جا رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک ہوگا، اور وہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا اور صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ان میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے سے،
اور چوتھا جو ہے وہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی رستے سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔